اس کو بھی سن لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اما الکافر والمنافق، یا کمزوری ایمان والا، برائی کرنے والا، دغاباز، دھوکے باز، مشرک، کافر، ملحد، منافق، اگر اس کی روح قبض کرنے کا موقع آتا ہے، سخت ترین، سیاہ ترین، کرس ترین ایسا چہرہ دیکھے تو ڈر جائیں، اس طرح کے فرشتے آ کے بیٹھنا شروع کر لیتے ہیں قریب، یہاں تک کہ آخری وہ لمحہ آ جاتا ہے جہاں سے اس کی روح کو نکالنا ہوتا ہے تو ملک الموت بھی پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خبیث روح نکل. چھپتی پھرتی تھی نا، اب جسم سے نکل. پھر اللہ کے رسول اس نکلنے کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ململ کا کپڑا، جو کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جس کو چادر کا کپڑا کہہ لیجئے، اگر کسی کانٹے دار درخت پر ڈال دیا جائے اور اس سے اس کو کھینچا جائے تو جس طرح الگ الگ ایک تاغا نکل کر الگ الگ آئے گا، اس طرح اس کے جسم سے الگ الگ ٹکڑے ہو کر رگوں کے اندر درد دے دے کر یہ روح نکلنا شروع ہوتی ہے. بعض جگہ تو قرآن ذکر کرتا ہے کہ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلْ مِنْ سُوءٍ، جو برائی کیا تھا اس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر چھپتا پھرے گا، روح نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے یہ فرشتے اس کے جسم میں اندر ڈوب کر اس کو کھینچیں گے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ڈوب کر کھینچنے والوں کی قسم، یہ کافر کی روح ہے. جسم کے اندر ملک الموت کے جو فرشتے ہیں وہ اندر اس سے داخل ہو کر اس کی روح جو چھپ کے پھرنا چاہتی ہے اس کو نکالتے ہیں اس کو، یہاں تک کہ ایسا ہوتا ہے جیسے تم ململ کا کپڑا کسی کانٹے دار درخت پر ڈال کر کھینچو تو ٹکڑے ٹکڑے بن کے جس طرح نکلتا ہے، اسی طرح اس کی روح کٹ کٹ کے درد دے دے کر نکلتی ہے. تو جیسے ہی نکلتی ہے تارکول کا جہنم کا لباس ساتھ میں ہوتا ہے اور اس سے ایسا بدبو نکلتی ہے، ایسی بدبو گویا کہ کئی دنوں کا مردار اس کے اندر کے گوشت میں بھی اتنی بدبو نہیں ہوگی جتنی بدبو نکلتی ہے وہاں سے. اس میں اسے لپیٹا جاتا ہے اور آنے واحد میں فرشتے اس کو لے جا کر ایک ہاتھ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے پر پہنچتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. آسمان کے فرشتے والے پوچھتے ہیں کہ کون کس کی روح لایا ہے؟ خبیث ترین نام اللہ کے رسول کہتے ہیں، جب سے برا لقب جو اس دنیا میں استعمال ہوتا تھا اس سے فلاں ابن فلاں کی روح آئی ہے. ملک الموت کہتے ہیں تو وہاں سے جواب آتا ہے کہ لا تفتح، اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی، اس کے بعد فرمایا کہ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط. اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. لا تفتح لهم ابواب السماء، اور جنت کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جائے گا. تو وہاں سے اس کو کہا جائے گا کہ اس کو نہیں کھولا جائے گا، رب اس سے ملنا پسند ہی نہیں کرتا، آسمان کے دروازے ہم نہیں کھول سکتے. پوچھا جائے گا کہ اب کیا کیا جائے؟ جواب ہوگا کہ پھینکو اٹھا کے اس کو یہیں سے. پھر اللہ کے رسول نے سورہ حج کی یہ آیت پڑھی فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، کہ ایسے اس کو اٹھا کے پھینکا جاتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ ہوا کے اندر جو زور ہے اس کی وجہ سے اس کے ٹکڑے اڑ جائیں یا کوئی دور کے مکان میں وہ جا کے کیا ہے پڑے، اس سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں. یہ بدی اور برا اور ظالم اور منافق اور وہ انسان جو شرک کرتا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. یہ ہے روح نکلنے کی وہ کیفیت جو صحیح احادیث کے اندر آئی ہے. مسلمانوں، خواہ کوئی کس سے بھی مرے یہ کیفیت سے تو گزرنا ہوتا ہے. ہاں، کون سی بیماری سے مرے، کس حالت میں مرے، اس کیفیت سے تو گزرنا ہوتا ہے. موت کی ایک اپنی سختی ہے، یاد رکھو، وہاں سے گزرنا ہوتا ہے. تو پھر کیوں لاپرواہ زندگی گزارتے ہو کہ ہمیں کوئی چیز تکلیف ہی نہیں ہے؟ یہ عمل ہمیشہ یاد رکھو تم پر بیتے گا ایک دن جس سے گزر کر ہی جانا ہے. اس کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اللہ کے لیے تیار